سورہ انعام، سورہ نساء اور سورہ صفات، ان صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بابل شہر میں نمرود کی شہنشاہی کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ نمرود نے شہر کے ہر دروازے پر اپنے بت بنوا رکھے تھے کہ جب بھی کوئی شہر میں داخل ہوتا تو اس کے بت کو سجدہ کرنا لازم تھا۔ اگر کوئی سجدہ نہ کرتا تو اس زمانے میں بھی اس نے ایسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو گھنٹیاں بجنے لگتی اور اسے پتہ چل جاتا کہ گزرنے والے نے یا آنے والے نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کو سخت سزا دی جاتی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سزا سے بچنے کے لیے لوگ سجدہ کرتے اس بت کو۔ ایسے میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کے سامنے آفتاب و مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے نجومیوں کو حاضر کیا اور تعبیر خواب جاننے کی کوشش کی۔ تعبیر بتائی گئی کہ تیری قلمرو میں ایک فرزند پیدا ہوگا جس سے تیرے دین کو خطرہ ہے، اس کے ہاتھوں تیرے دین کے لوگوں کا ہلاک ہونا طے ہے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کیا جائے اور مردوں کو عورتوں سے علیحدہ رکھا جائے، اور اس سے نگرانی کے لیے ایک محکمہ بھی قائم کر رکھا تھا۔ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلا سر پر تاج رکھنے والا بھی یہی شخص تھا۔ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا جیسا کہ فرعون نے کیا تھا، مگر تقدیر برت کے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور کون ٹال سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی، اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی خبر بھی دی کہ وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے۔ چونکہ حضرت کی والدہ کم عمر تھی اس لیے ان کا حمل پہچانا ہی نہ گیا۔ جب زمانہ ولادت آیا تو آپ کے والدہ سے تہ خانہ میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود رکھا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ پتھروں سے دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلانے آتی اور جب آپ وہاں پہنچتی تو آپ اپنی سر انگشت چوس رہے ہوتے جس سے دودھ برآمد ہو رہا ہوتا۔ آپ بہت جلد بڑے ہوتے گئے، اتنے کہ جتنے دوسرے بچے سال میں بڑے ہوتے ہیں آپ ایک مہینے میں اتنے بڑے ہوتے تھے۔ آپ تہ خانہ میں کتنا عرصہ رہے اس بات میں اختلاف ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ 7 برس، بعض کہتے ہیں کہ 13 برس، بعض کا کہنا ہے کہ 17 برس۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور اپنی ابتدائی ہستی سے تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم نے اپنی والدہ سے دریافت فرمایا کہ میرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں۔ پھر دریافت کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے دریافت فرمایا کہ تیرا باپ۔ پھر دریافت کیا کہ ان کا باپ کون ہے؟ جس پر والدہ نے کہا کہ خاموش رہو، اور وہ گھر آ گئی اور اپنے خامن سے حضرت ابراہیم کی گفتگو کا ذکر کیا اور کہا کہ جس لڑکے کے بارے میں یہ مشہور ہے ہو نہ ہو وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا جو وہ آپ کا فرزند ہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت کی اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کر دیا۔ جب ایک سوراخ کی راہ سے شب کے وقت آپ نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو اقامت اور حجت شروع کر دی، کیونکہ اس زمانہ کے لوگ بت اور کواکب یعنی ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرایہ میں انہیں نظر و استدلال کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ عالم با تمام حادث ہے، اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود موجود ہے، مدبر کا محتاج ہے، جس کے قدرت اختیار سے اس میں تغیر ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ ستاروں کا رب کوئی اور ہے، نہ کہ یہ ستارے خود رب ہیں، کیونکہ یہ ستارے خود بہت طلوع نہیں ہوتے، کسی حکم کی سے ایک ہی وقت میں طلوع و آفتاب غروب ہوتے رہتے ہیں، جس سے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ان پہ بھی حکم چلانے والا کوئی اور اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہو سکتے، تو یہ بت کیسے اللہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دانائی عطا فرمائی تھی، جس کی مثال بچپن کے سوالوں سے ہی ظاہر ہوتی ہے کہ اپنی ماں سے پوچھنا کہ تیرا رب کون، میرا رب کون، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اور وہ دانا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بہادر اور دلیر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے چچا آزر اور قبیلے کے معتبر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ تم ان پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے ہو، نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔
सोचने की बात है कि ये कैसे अल्लाह हो सकते हैं। वो कहने लगे कि तुम्हारी नज़र में अल्लाह कौन है? उन्होंने कहा, बड़ी जुर्रत से जवाब दिया कि वही जिसने तुम सबको पैदा किया, मुझे पैदा किया। हर शे का हालिक और मालिक वही है जिसके कब्ज़े में तुम्हारी और मेरी जान है। वो कहने लगे कि तुम कौन सा नया दीन लाए हो? हमारे आबा व अजदाद सदियों से बुतों की पूजा करते आए हैं, यही हमारे आला हैं। उस ज़माने में उनकी रस्मों के मुताबिक एक मेला मुनक्कद हुआ करता था, जहाँ वो जाके शोर गुल और अपनी तफरी का सामान किया करते थे। इनकी आदत थी कि वो मेले पर जाने से पहले और वापस आने के बाद अपने बुतों को सजदा करके जाते और इनकी पूजा पाठ करते, रंग बिरंगी मिठाइयाँ पेश करते, हर वक्त उनके आगे रखी रहती। जब वो मेले पे जाने लगे तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम को भी अपने साथ चलने की दावत दी, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं इन बुतों से और तुम लोगों से आजिज़ हूँ, मुझे इन रस्मों से कोई दिलचस्पी नहीं। चनाचा वो सब चले और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौका को गनीमत जाना, निकले, अपने हाथ में कुल्हाड़ा लिया और बुतखाना चले गए जहाँ मिठाइयाँ पड़ी थी। मिठाइयाँ उठा के उनके मुंह में ठोंसने लगे और बोले कि खाओ, खाते क्यों नहीं, ये सब तुम्हारे लिए रखी गई हैं। और बड़ी जुर्रत और बड़े गुस्से के साथ उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और हर एक बुत को तोड़ के रख दिया। किसी की टांग, किसी का बाजू, किसी की नाक, किसी की कान, किसी का सर ही अलहदा कर दिया और कुल्हाड़े को सबसे बड़े बुत के ऊपर रख के घर वापस आ गए। जब लोग मेला ख़त्म हुआ और वापस आए, सबसे पहले अपनी हिस्ब आदत वो बुतखाने में गए। जब उन्होंने बुतखाने में ये हाल देखा तो सब के सब परेशान रह गए, हैरान रह गए, एक दूसरे से सवाल करने लगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। सबको मालूम था कि इस मुल्क में सिर्फ़ एक ही शख्स ऐसा है जो इन बुतों से बैर रखता है और वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं कि वो इन बुतों को कुछ कह सके। चनाचा हज़रत इब्राहीम को पकड़ कर लाया गया, बादशाह के सामने पेश किया गया। बड़े मजमे में बादशाह ने पूछा कि बताओ ये तुमने क्यों किया और किसने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े अंदाज से जवाब दिया कि ये सबसे बड़ा बुत है, ये देख रहा था, इसी से पूछो कि किसने इनकी ये दुर्गत बनाई। लेकिन वो सब के सब हैरान और परेशान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखने लगे और कहने लगे कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो पत्थर के बुत हैं, ये तो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये कैसे बताएंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े जुर्रत के साथ जवाब दिया, अगर ये सब तुम लोग जानते हो कि ये सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो फिर ये तुम्हारी मन्नतें मुरादें कैसी पूरे कर सकते हैं? इस पर सब खामोश हो गए क्योंकि उनके पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई जवाब ना था। चनाचा उन्होंने आपस में ये तय किया कि हज़रत इब्राहीम को पकड़कर इनको कत्ल कर डाला जाए, क्योंकि ये हमारे दीन को बदल के रख देगा, इससे हमारे दीन को ख़तरा है। लेकिन इतने जुर्रत और दलेर और बहादुर शख्स को तने तनहा कोई कत्ल करने का जुर्रत नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने एक आग का अलाव तैयार करने का हुक्म दिया नमरूद ने, जो कि बड़े दिनों तक उसमें आग जलाते रहे। किस्म किस्म की लकड़ियाँ, बड़े बड़े कहते हैं कि शतीर वगैरह उसमें डाले गए ताकि आग भड़कती ही रहे। चनाचा उनको जब डालने की बारी आई तो आग बहुत शिद्दत पकड़ चुकी थी, इतनी कि ऊपर से दूर तक परिंदा अपने आप को बचा के भी उसके ऊपर से अगर गुजरता तो वह जल बुन के उसके अंदर गिर जाता। चनाचा उन्होंने सोचा कि हज़रत इब्राहीम को जो इस आग में डालेगा वो खुद भी जल के राख हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक मंजीक तैयार की। मंजीक क्या थी? एक गलेल टाइप का आला था उस वक़्त, जिसमें एक जैसे गलेल में एक गोला डाल के निशाना बांधते हैं, इस तरह उन्होंने हज़रत इब्राहीम के लिए वो गलेल टाइप मंजीक तैयार करवाई, जो कि जिसमें उन्होंने हज़रत इब्राहीम को रख के दूर से निशाना लगाया ताकि वो सीधे आग में जा सकें। जितने दिन मंजीक यानी गलेल को तैयार करने में लगे, उतनी देर वो आग को और भड़काने के लिए उसमें ईंधन वगैरह डालते रहे, हत्ता कि आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि 40 गज तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा तक उसकी तपश महसूस की जा सकती थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजीक में डाल के आग में फेंका जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि ए अल्लाह के
خلیل آپ دعا مانگ لیجیے اللہ سے، مجھے حکم دیجیے کہ میں آپ کو یہاں سے اٹھا کے لے جاؤں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس رب نے ان کافروں کے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ آگ کا الاؤ روشن کریں، اس نے میرے بچنے کی کوئی سبیل بھی نکالی ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی کہ جہاں میرا ابراہیم جو ہے وہ خوشی اور سکون سے رہ سکے، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ وہ بالکل سرد خانہ بن جائے، لہٰذا آگ ٹھنڈی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے گلزار میں پھولوں کی طرح رہے۔ 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں جنت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاک تک نہیں پہچان سکیں گے، لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھی تو وہ نار نمرود سے اس طرح برآمد ہوئے جیسے وہ پھولوں پہ چلتے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باہر آنے پر لوگوں نے سوال کیا کہ نار نمرود میں آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ آپ نے جواب دیا کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کئی سالوں تک زندہ رہے اور حضرت اسماعیل کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ مزید جاننے کے لیے قرآنی معلومات کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، تو میں سمجھوں گی کہ میری کوشش رائیگاں نہیں گئی۔ اللہ حافظ۔